केड़ा मक्का मुकरमा है? नबी पाक ने फरमाया हदीस पाक अंदर मौजूद है, नबी पाक मक्का पाक अंदर पैदा होए ओ मक्का जिहदे अंदर कायनात दा नबी मुहम्मद मुस्तफा पैदा होए। हजरत ने अपनी जिंदगी पाक दे 40 साल मक्कातुल मुकरमा के अंदर गुजारे। 40 साल मेरे पाक नबी दी जवानी गुजरी है। हजरत अल्लाह पाक ने वही नाज़िल फरमाई, कुरान पाक मक्का मुकरमा दे अंदर आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा दे अंदर मौजूद ने। मक्का मुकरमा केड़ी जगह है? जिहदे अंदर गारे हिरा पहाड़ी मौजूद है। ओ गारे हिरा है जिहदे अंदर मेरा पैगंबर अल्लाह दी बंदगी करदा रहा है। और उस पहाड़ी ते अल्लाह पाक ने कुरान दी पहली आयत नाज़िल फरमाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा खलक़ल इंसान मिन अलक़ा। अल्लाह फरमाते लोगो जे तुहाडा दिल करदा है असीं ओ जगह वेखनी है जिथे अल्लाह पाक ने पहलों कुरान दियां 5 आयतां उतारियां ने। आओ मक्कातुल मुकरमा दे अंदर गारे हिरा पहाड़ी मौजूद है। उस पहाड़ी ते अल्लाह पाक ने सूरत अल अलक दियां चंद आयतां उतारियां ने। ज़ियारत करने वाले बंदे जाओ गारे हिरा मक्के अंदर आके वेखाओ। अल्लाह फरमाते ने थोड़ा वक्त गुजरिया मैं अपने महबूब नूं फरमाया महबूबा हुण ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। ए पूरी मक्के दी बस्ती अंदर लोग शिरक दी कशरक करदे ने, ए कबरां नूं पूजदे ने, ए मूर्तियां नूं सजदा करदे ने, ए गैरुल्लाह दी नजरों नियाज करदे। अल्लाह मैं की करना है? महबूबा बैतुल्लाह दे करीब सफा पहाड़ी ते चढ़ जाओ। जेदा दिल करदा है सफा पहाड़ी वेखणो जिथे मेरा पाक नबी ने पहली बारी आखिया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू तमलिकुल अरब वल जमा। ओए मक्के वालियो गल सुन लो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, अरब अजम अल्लाह तुहाडियां जुतियां तो कुर्बान फरमा देगा। जेदा दिल करदा है ओ पहाड़ी वेखणो। जिस पहाड़ी ते खड़े हो करके मेरे मुस्तफा ने पहली बारी कलमा पढ़िया है ओ पहाड़ी नूं सफा पहाड़ी आखदे ने। मक्का पाक अंदर बैतुल्लाह दे करीब मौजूद है। सफा पहाड़ी की ज़ियारत जाके कर सकते हो। पर मैं मेरे नबी ने 13 साल मक्के गुजारे, बड़ियां परेशानियां आईयां, बड़ियां तकलीफां आईयां। हुक्म इलाही आया सोनिया मक्का छड़ के चले जाओ यसरब दी आबादी अंदर, मदीना तैयबा चले जाओ। नबी पाक मदीना पाक आ गए। 8 साल मेरे नबी ने मदीने गुजारे। 8 सालों तो बाद सरकारी मदीना ने 8 या 10 हज़ार का लश्कर तैयार फरमाया। मक्कातुल मुकरमा आए। ए दो मक्का पाक की हालत की है जेड़ा घर बैतुल्ला इब्राहिम नबी ने बनाया है, जेड़ा शिरक तो पाक करना सी उसे बैतुल्ला शरीफ अंदर 360 बडावे मक्के दे मुशरकां रखे। तस्वीरां लगियां ने, लकड़ियां दे खुदा बना बना के रखे ने। मेरे भाइयों अगर मक्के दा मुशरक तस्वीर दीवार से लगाए, लकड़ दी मूर्ति बनाए, ओनू सजदा करे, गैरुल्लाह दे नाम दी नियाज करे, वो तो मुशरक है। तो जड़ा कलमा पढ़ के करे ओनू सारा कुछ है। उससे मेरे भाई शिरक शिरक है। वो कलमा पढ़ने वाला करे या कोई मुशरक और काफिर करे, दोनों का जुर्म बराबर नहीं है। काफिर का जुर्म तो है, कलमे पढ़ने वाले का जुर्म ज्यादा है कि तूने कलमा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई दाता नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, किसी के लिए कुर्बानी नहीं, किसी के लिए सजदा नहीं। तूने रब से वादा किया था। मक्के के बदतरीन मुशरिकों ने कलमा नहीं पढ़ा था, इस वजह से लात मनात उज्जा हुबल औसाफ नैला की नफी करनी पड़ेगी। लेकिन हम तो इनको पूछते हैं उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, तूने कलमा पढ़ के उनसे बदतरीन शिरक की है। खैर रसूल पाक आए, आपने 8 सालों तो बाद ऐसे बैतुल्ला नू 360 बुत्तां तो पाक कीता। और जो बुत टाए रसूल पाक ने फरमाया जा अल हक्को ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। शिरक तबाह हो गया, शिरक खत्म हो गया, बातिल मिट गया। अल्लाह की तौहीद आज गालिब आई है। फिर मेरे पाक नबी ने जो पहली बारी सफ़ा पहाड़ी ते कलमा पढ़िया, मेरे महबूब दे चाचे अबू लाब ने सरकार नू गाना कढ़ियाँ। और कोई आंदे सन ये इसको गालें पढ़ रही हैं, जिसे पत्थर पढ़ रहे हैं वो कौन है? कहते थे वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो गालियाँ देने वाला है, जो पत्थर बरसाने वाला वो कौन है? कहते वो मोहम्मद का चचा अबू लाब है। और मेरे नबी ने इस कलमे की खातर अपने चचा से गालियाँ खाई थी। मेरे नबी ने इस
اس کلمہ کی خاطر مکہ کی بستی میں پتھر کھائے تھے، میرے نبی نے اسی کلمہ کی خاطر طائف کی بستی میں ماریں کھائی تھیں۔ اب حضرت آل یاسر قتل ہوئے، حضرت بلال پہ ظلم کیا، سیدہ سمیہ پہ ظلم ہوا، سیدہ زنیرہ کی آنکھیں چلی گئیں۔ اسی کلمے کی بنیاد پہ کوئی کمپرومائز اللہ کی توحید پہ نہیں ہو سکتا۔ جو کرتا ہے وہ رب سے بغاوت کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ اللہ سے دغا کرتا ہے، اللہ کے کلمے سے بے وفائی کرتا ہے۔ آئیے سنیے، میرے نبی نے پھر وہ 360 بتان اٹھا کر کے جہاں پہ مصطفیٰ کو معاذ اللہ جھوٹا کہا گیا، میرے نبی کو پتھر پڑے۔ 8 سال کے بعد محمد مصطفیٰ پھر اسی کوہ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، جس کا جی چاہتا ہے اللہ کہتا او مکے میں دیکھو، میرا نبی پھر پہاڑی پہ چڑھا، اسی صفا پہاڑی پہ جہاں پہ لوگوں نے انکار کیا تھا، کہا تھا لوگوں سن لو، الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ، ناصر عبدہ، ہزم الاحزاب وحدہ۔ آج سن لو، تعریف میرے رب کی ہے، الحمدللہ وحدہ، اس اکیلے اللہ کی ساری تعریفیں ہیں۔ ناصر عبدہ، جس نے 8 سال کے بعد 13 سال مکے کے، 8 سال مدینے کے، فرمایا جس نے اتنی بڑے سالوں کے بعد ناصر عبدہ آج اپنے بندے کی مدد کی ہے۔ 360 بتوں کو توڑ دیا گیا، مکے کے مشرکوں کی گردن توڑ دی گئی، اللہ کی توحید کو غالب کر دیا۔ ہزم الاحزاب وحدہ، آج اس اکیلے رب نے پوری دنیا کے کفر کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ نے اسی صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پھر پڑھا تھا، جس میرے بھائی کا جی چاہتا ہے ہم نے وہ پہاڑی دیکھنی ہے جہاں رسول اللہ نے پہلا کلمہ پڑھا، پھر رسول اللہ نے 8 سال کے بعد وہیں پہ کلمہ پڑھا، اور الحمدللہ وحدہ ناصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ، جس کا جی چاہتا ہے اللہ کہتا او مکے میں آج وہ صفا پہاڑی موجود ہے، یہاں میرا محمد کھڑا ہوا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار حرا وہ بھی مکے میں، صفا پہاڑی وہ بھی مکے میں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ صحیح البخاری اندر کتاب و تفسیر اندر سورت المائدہ دی تفسیر امام بخاری نے بیان فرمائی، او دی اندر امام صاحب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بیان فرمایا، ایسے مدینہ ایسے مکہ مکرمہ اندر ایک بندہ سی بڑا بدبخت، عمر بن لوہی، یہودی سے بے ایمان۔ عمر بن لوہی مکہ المکرمہ دے اندر سی 20,000 اونٹاں دا مالک سی۔ ادوں یہ بدبخت نہیں کرتے سی، جیڑا کو بندہ 1000 اونٹ دا مالک ہوندا نا، ایک اونٹ دی اکھاں کڈ چھڑدا کہ تاکہ میرے 1000 اونٹ نوں نظر بد نہ لگے۔ ایک کم جے مشرکاں دا۔ ہن مسلمان کی کردا ہے؟ جدوں کوئی چنگی شے لبدی ہے اللہ رحمت کردا ہے، ایڈا بدبخت مسلمان ہے کالی ٹاکی بن چھڑدا ہے، کوٹھے تے ہانڈی رکھ چھڑدا ہے، یا اگے پیڑی جی جُتی او دے نال او اپنی گڈی دے جناب او دے تھلے دھاگے نہ بن چھڑدا ہے کہ میری گڈ نظر نہ لگے۔ میرے عزیز غصہ نہ کریو، بل گڈی نو چھتر بننا کی ہے، تیری جان گڈی نو زیادہ قیمتی ہے۔ یہ گڈیاں تے لوہے دیاں نے، اج نہیں تے کل اللہ پھر دے دے گا۔ اللہ نہ کرے کو ماڑی چنگی ہو گئی، اللہ تجھے طاقت دے، تجھے زندگی دے، تیری گاڑی تو پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر جتیاں پاؤن نال، اگر ٹاکیاں بنن نال نظر نہ لگدیاں، پلیا سٹیئرنگ تے بہ کے چھتراں دا حال اپنے گال وچ تو پایا کر تاکہ تینوں نظر نہ لگے۔ یہ گڈی دا وعدہ کاٹا ہو جائے، یہ چھتر تینوں تے بچا لین، وہ تو نہ مرے۔ جے تو مر گیا تو گاڑی پہ کون بیٹھے گا؟ چھتر تو اپنے گال وچ پایا کر۔ بھائی جان گل سن لو، یہ گندی فالے نکالنے والے کون تھے؟ یہودی۔ انعام رب کرتا ہے، چھتر بن دے ہو، ٹاکیاں بن دے ہو، ہانیاں رکھ دے ہو، شکر اللہ کا نہیں کرتے۔ الحمدللہ وحدہ، اللہ تیرا ہی شکر ہے، تو نے مجھے گھر دیا، تو نے مجھے گاڑی دی، تو نے مجھے اولاد دی، تو نے مجھے نوازا۔ جو رب دیتا ہے وہ حفاظت کرنے پہ قادر ہے۔ دیا تجھے اللہ نے، حفاظت چھتر کر دے پہنے تیری۔ اور دیا تجھے اللہ نے، حفاظت ہانڈیاں کر دیا نے۔ بیٹا رب نے دیا، گلے میں تویز ہے، کی کر دے؟ منڈا روندا بڑا جی،
چیکا ماردا جی، ستا گلاں کردا جی، تویز پایا روندا نہیں، یہ مسلمان ہے، یہ بڑا گندا مشرک مسلمان ہے جس کی عقل کا یہ انتہا ہے، پیدا رب نے کیا ہوا ہے، تیرا یقین ہی نہیں ہے بھی جس نے پیدا کیا وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا؟ بھائی اللہ سے حفاظت مانگ، فاللہ خیر حافظا، رب بڑی حفاظت کرنے والا۔ رب تو وہ ہے جس کو 11 بھائی قتل کرنے پہ آ گئے اور قتل کرنے کا پورا پروپگنڈا کر کے کنویں میں پھینک دیا، اللہ کہتے ہیں میں نے نیچے اپنے فرشتوں کو پروں کو دے دیا، جاؤ میرے یوسف صدیق کی زندگی کی حفاظت کرنی ہے، اٹھانے والا نے اٹھایا، حفاظت اللہ کرنے والا ہے۔ مصر کے بازاروں میں غلام بکتا تھا، جیل میں چلا گیا، وہی حفاظت کرنے والا ہے جس نے کنویں سے اٹھایا، جیل تک گئے، غلام بنے، آج میرے رب نے اس کو مصر کا عزیز اور عزیز مصر کا بادشاہ بنایا۔ کون میرا اللہ ہے؟ جب بچیوں کو بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑا جا رہا تھا، انہی ایام میں میرا رب وہ ہے جس نے سیدنا موسیٰ بن عمران کو محفوظ کیا تھا اور بچا کر کے فرعون کے سامنے پوری طرح کھڑا کر دیا۔ فرعون کو تباہ کرنے والا موسیٰ تھا، اور جس دن شرک کی انتہا تھی، لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، میرے رب نے جو بت کھانے کا مالک تھا، جس نے ربوں کی فیکٹری بنائی تھی، اسی کے گھر میں ابراہیم کو پیدا کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور میرا رب تو وہ تھا جب نمرود نے پوری دنیا سے بڑی آگ جلائی تھی، اس آگ میں بچانے والے ابراہیم کو میرا رب تھا۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تجھے بھی اللہ دیتا ہے بھائی جان۔ یہ تویز، یہ جوتے، یہ ہڈیا، یہ کالی ٹاکیاں، یہ گندے کام چھوڑ دو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو۔ میرا رب کون ہے؟ جس نے اپنے محبوب کو مکے میں پیدا کر کے پوری دنیا کا سردار بنایا۔ عمر بن لوہی تھا، 20,000 اونٹوں کا مالک تھا، 20 اونٹاں دے ڈیلی کر چھڑے بے ایمان نے۔ اب دیکھو کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کے کان کاٹے جاتے ہیں، سینگ توڑے جاتے ہیں، پونچھیں کاٹی جاتی ہیں، دمیں اتاری جاتی ہیں، گندی فالیں لوگ لیتے ہیں۔ کان کیوں کاٹتے ہو؟ سرما کیوں بچوں کے چہروں پہ لگتا ہے؟ یہ بچے پیدا ہوتا ہے تو سامنے دروازے پہ چھنی کے پتے کیوں باندھے جاتے ہیں؟ بھئی یہ شرک نہیں تو کیا یار؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، آپ شرک کسے کہتے ہو؟ یہ مشرکوں کا کام ہے۔ عمر بن لوہی نے 20 اونٹاں دے ڈیلی کٹ چھڑے بے ایمانے اننے کرتے کہ میری اونٹنیوں کو نظر نہ لگے، اور یہ میرے بابے کے نام ہے۔ بابا کون سا تھا؟ حدیث میں آتا ہے، امام بخاری نے بیان کیا ہے، امر اور البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے ان جنا ملک شام سے ایک بت لے کے آیا جس نام سے حبل۔ تانوں پتہ ہے جدو میدان احد اندر کافراں والوں مسلمانوں شکست ہوئی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ تو مسلمان نہیں سن ہوئے، انہاں پہاڑی تے کھلو کے آکھیا سی اول حبل، اول حبل، ساڈا حبل بڑا بلند ہے، اے او حبل او بت جے جنوں عمر بن لوہی یہودی مشرک جیڑا ہے ملک شام چو لے کے مکہ مکرمہ آیا سی، انہیں اوتھے نو نسب کیتا، او دے نا دے اٹھ گائیاں بکریاں پیڑاں ذبح کیتیاں، دیگاں پکائیاں، چڑھاوے چڑھائے، اور میرے نبی نے فرمایا یہ دنیا کا بدترین مشرک وہ ہوتا ہے جو غیر اللہ کے نام کے ذبح کرے۔ میرے بھائیو، عمر بن لوہی کرے تو مشرک ہے، کلمہ پڑھ کے جو مرضی دئیو، دیگاں دو، منڈے دو، کڑیاں دو، کپڑے دو، جو کچھ لٹا دو مردوں کی قبروں پر، تم پھر توحید والے ہو۔ عمر بن لوہی کو دیکھو، نبی پاک نے فرمایا میں معراج کی رات گیا، رأیت عمر بن لوہی یجر قصبہ من النار کان اول من سیب السوائب۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں جہنم دے تنوراں دے اندر ویکھیا عمر بن لوہی مکے دے اندر رہندا سی، ایدیاں دراں پیڑ تو آندر اللہ پاک نے پچھوں باہر کڈیاں سی، جویں گدھا خراس چکی تے چکر کڈدا ہے، عمر بن لوہی نو میں ویکھیا یہ اپنی انتڑیاں دے آسے پاسے جہنم اندر چکر کڈدا پھردا سی۔ میں پوچھا جبرائیل ہے کیڑا بندہ ہے؟ آندے محبوبہ مکے دا عمر بن لوہی ہے، اینو کیوں اللہ پاک نے ایسا عذاب دے چھوڑیا ہے؟ فرمایا محبوبہ اس بے ایمان نے اللہ دے گھر بیت اللہ مکہ مکرمہ شہر دے اندر سب تو پہلو مریاں بابیاں دے نا دے اٹھ ذبح کیتے نے، بکرے تے چھترے ذبح کیتے نے، دیگاں چڑھائیاں نے، اے میلے ٹھیلے لاؤن والا سی، من سیب السوائب
बाबा जिन्हें गैर अल्लाह दिना दियां देगां चढ़ाइयां ऊंटनियां ज़िबा कीतियां ने नबी पाक ने फरमाया मैं वेख्या कि मेरे रब ने उन्होंने जहन्नम के टोए के अंदर सुटिया उन कुरान की गल सुन लो ना सूरतुल हज अल्लाह पाक फरमाते ने वमन युरिद फीहि बिलहादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम अल्लाह फरमाते जेड़ा बंदा मक्का मुकरमा के अंदर कोई गुनाह कर दे असीं उन्होंने जहन्नम का दर्दनाक अजाब अता फरमा देंगे। एक कुरान दी सूरह हज दी जे तो पहली हदीस बुखारी दी जे जिन्हें गैर के नाम का ज़बिया ज़िबा किया था मक्का में पाक शहर अंदर ओनू सजा मेरे नबी ने दे के दसी है। मेरे भाइयों गल सुन लो हुन पूरी दुनिया के अंदर जेड़ा बंदा गैर के नाम का ज़बिया ज़िबा करता है वो जन्नत का रास्ता भूल जाए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरा कलमा पढ़ने के बाद मरना जीना सोना जागना कुर्बान करना नजर न्याज करना नमाज पढ़ना सिवाय रब के किसी के अलावा नहीं हो सकता। अगर करेगा तो शिरक है तो फिर मुआफ़ी इसकी नहीं है। बिल्कुल सच्ची साफ सुथरी गल जे निशानी अमर बिल लोही नूं वेख लो जेड़े जेड़े बाबियां दा नाम दा दिंदे हो रब को तोबा कर लो। अज भी गाइयां फिरदियां जे टल उन्हां दे गलां च पाए टाकियां बनियां ये फलां बाबे की जनाब गाइयां आ रही हैं चाह ना नठना के उत्तों विच जाके पैसे पाउंदे हो ये सरकार की तरफ आ जा रही हैं इन्होंने छेड़ना मना है। अल्लाह दी कसम मैं गल सही करदा पिया जे मेरे नबी दे दौर अंदर बाबियां दियां नां दियां गाइयां फिरदियां सन लोकां दियां फसलां उजाड़ जान लोकां दे पट्ठे खा जान उन्हां दे बाग ज़ाया कर देन कोई बंदा छेड़दा नहीं सी। ये बाबों की गायें जा रही हैं। आज वही नक्शा मेरे पाकिस्तान में मौजूद है। कलमा पढ़ने वालों ने बाबे दियां गाइयां कई बदबख्त ऊँटां दे 5-7 ऊँटां दियां जनाब रस्सियां फड़ियां ने वो मंगते फिरदे ने फलां बाबे दा मेला ते चंदा इकट्ठा कर दे। अमर बिन लोही करे ते गुनाह है असीं करिए ते सवाब है। इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास मक्का एक बस्ती ऐसी है जिसने दुनिया में शिरक का कलाकमा कर दिया है। अल्लाह अकबर। आखिरी बातें सुनो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मक्का मुकरमा उथे अगर देखना जे उथे एक मस्जिद खैफ है जाके ज़ियारत करो। अल्लाह के नबी जी मस्जिद खैफ की है नबी पाक ने फरमाया सल्ला फी मस्जिद खैफ सबून नबिया मक्का मुकरमा दे अंदर बैतुल्लाह उथे मकाम इब्राहिम उथे जमजम दा पानी उथे जनाब अल्लाह दा घर मौजूद है उथे गारे हिरा उथे सफ़ा मरवा उथे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फर मस्जिद खैफ सोनिया नबिया मस्जिद खैफ केड़ी है सल्ला फी मस्जिद खैफ सबून नबिया जेदा दिल करदा फरमाया वेखे मस्जिद खैफ अंदर अल्लाह दे 17 नबियां ने नमाज पढ़ी है। मस्जिद खैफ 17 नबियां ने उत्थे नमाज़ां पढ़ियां ने जेदा दिल करदा है मैं वो जगह वेखनी है जिथे 70 नबी नमाज़ां पढ़ते रहे। नबी पाक ने फर मक्के अंदर मस्जिद खैफ जे नबी पाक ने फरमाया मक्का मुकरमा अंदर उथे एक मस्जिद जिन भी है। सोने महबूबा मस्जिद जिन केड़ी है हज़रत नबी पाक दा सहाबी बयान करदा है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2861 नंबर जामे तिरमिज़ी अंदर मौजूद है। एक रात नबी पाक शाह तो बाद मैनू लै गए हजूर फरमाते अब्दुल्ला इत्थे बह जा। हजूर ने दारा वाह छड़िया और वाह क्या फरमाते ने ए दारे चो बाहर ना निकली तेरे कोल बड़िया बड़िया शैवां आन गियां डरी ना परवानियां डटा रही मैं आना तेरे कोल थोड़ी देर तो बाद। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं नबी इस्लाम चले गए 1 2 3 4 फरमाया सारी रात लंघ गई। हजूर ने दारा वाया सी आंदे ने अल्लाह की कसम एडे एडे वड्डे थे एडे एडे वड्डे जिन एडियां एडियां बदमाश रूमां वेखियां मेरी जान निकल आवे लेकिन सरकार ने जड़ा लैन लाई सी ना हजूर फरमाते ने अब्दुल्ला डरी ना जी लैन में मुहम्मद अलैहिस्सलाम ने वाह छड़ी हो ना इस लैन तो कुछ अगे नहीं आएगी। फरमाते ने फिर मैं वेख्या बड़े बड़े जिन्नात वेखे देव तो हैकल मैंने देखे लेकिन हजूर की बात ने मुझे मजबूत किया। रात सारी लंघ गई सरकार ना आए सुबह के वक्त हजूर आए। मैंने कहा महबूबा मुझे तो बड़े खदशात आए आप कहाँ चले गए। फरमाया अब्दुल्ला आज मुझे इस आस पास एक जिन्नों की बस्ती से वास्ता पड़ा कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ
نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، آج میں نے جنوں کو اللہ کا قرآن سنایا اور میرا قرآن سن کر بہت سارے جن بلکہ جنوں کی بستی ساری کی ساری مسلمان ہو گئی۔ فرمایا جیدا دل کر دے وہ جگہ ویکھے جتھے جنہ دی جماعت مسلمان ہوئی اوتھے اج ایک مسجد بنی جے جناب مسجد جن، جیدا دل کر دے جتھے سورت جن آئیے میرے مصطفیٰ ساری رات جنہاں نو قرآن سناندے رہے۔ آقا فرماندے نے مکے اندر موجود ہے ان اول بیت وزیا للناس، آؤ مکہ میں مسجد جن بھی ہے، مسجد خیف بھی ہے، وہاں زمزم بھی ہے، وہاں صفا مروہ بھی ہے جتھے تیری اماں ہاجرہ وہ چکر کاٹتی رہی، اماں دوڑتی، اللہ نے قیامت تک کے لیے تیری ماں کی سنت کو محفوظ کر دیا۔ وہ تھے کلہ دوڑنا نہیں، وہ ایک سنت ہے، ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے سیدہ اماں ہاجرہ علیہ السلام کی۔ جب وہاں کچھ نہیں تھا اللہ پاک نے تیری ماں کا وہاں دوڑنا حج عمرے کا رکن بنا دیے۔ وہ ایک یاد تازہ ہوتی ہے جس کا جی چاہتا ہے یہ چیزیں دیکھنے کو، آؤ اللہ کہتا ہے من استطاع الی سبیلا، ایک بار ذرا آؤ میری نشانیاں دیکھو، میرے شاعر دیکھو میں نے وہاں کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا وہاں مقام عرفہ بھی ہے جتھے قیامت ہونی ہے، جتھے پوری دنیا نے جمع ہونا ہے۔ اللہ نے جس کا جی چاہتا ہے عرفہ دیکھے مکے میں آ جاؤ، اور عرفے کا دن ایک ایسا دن ہے فرمایا جب لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے جتنے آئے دور دراز کا سفر کرتے میں نے سب کو معاف کر دیا، اور جو نہیں آئے عرفے کا دن جب ہوتا ہے ایک روزہ رکھ لو، اللہ کہتا ہے میں تمہارے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ ایک روزہ ہے، وہ دن ابھی تو گیا ہی نہیں ہے، تو نے عرفہ دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن عرفے کے دن کا پیار جو مکہ میں ایک میدان ہے اس میدان سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ان یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال کے گناہ اللہ رحمت سے معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کے شاعر مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ اللہ کہتا او وہاں میری نشانیاں دیکھو، وہاں مزدلفہ ہے، وہاں منی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عرفے میں قرآن کی ایک آیت آئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں اللہ نے قرآن پورا مکمل کیا، دین مکمل کیا۔ جس کا جی چاہتا ہے میں وہ جگہ دیکھوں جہاں پہ اللہ نے قرآن مکمل کیا، وہ عرفے کا میدان ہے، وہاں مزدلفہ منی موجود ہے۔ فرمایا وہ جگہ جہاں ابھی دن آنے والے ہیں آپ سب لوگ قربانیوں کے انتظار میں ہیں، جانور ذبح کرنے ہیں، اللہ کہتا ہے اگر تمہارا جی چاہتا ہے آؤ منی میں آؤ۔ منی اللہ منی کیا ہے؟ فرمایا منی وہ وادی ہے جہاں میرے ابراہیم اسماعیل کو ذبح کیا تھا۔ جس کا جی چاہتا ہے میں وہ جگہ دیکھوں جہاں پہ اسماعیل کو ذبح کیا گیا، اللہ کہتا وہ منی میں ہے۔ اللہ منی میں اسماعیل تو ذبح ہوئے نہیں، فرمایا ہاں ہاں اسماعیل نہیں ذبح ہوئے تھے، چھری کے نیچے تھے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں نے اپنے اسماعیل کی جگہ جنت سے مینہ بیچ دیا تھا۔ اگر آپ کا جی چاہتا ہے ہم نے وہ جگہ دیکھنی ہے جہاں پہ اسماعیل کو لٹا کر ابراہیم ذبح کر رہے تھے، اور رب العالمین نے جب ذبح ہوئے تو اسماعیل نہیں تھے، وہ تو ایک دھمبا تھا، جنت کا چھترا تھا جسے ابراہیم نے ذبح کر دیا۔ اللہ کہتا جس کا جی چاہتا میں دیکھوں او منی میں وہ جگہ موجود ہے جہاں یہ بھی میرے شاعر ہیں ان اول بیت وزیا للناس، یہ عظمت ہے، یہ شان ہے میرے عزیزو مکہ کی بستی کی۔ نبی پاک نے کہا اللہ کو سب سے محبوب مکہ ہے، مجھے بھی مکہ ہے اور میں مکے کو کبھی نہ چھوڑتا اگر مجھے مکہ والے مجبور نہ کرتے۔ ہماری محبت مکہ مکرمہ اس لیے ہے وہاں 70 پیغمبر نمازیں پڑھتے رہے، مسجد خیف میں یہاں پورے انبیاء نے بیت اللہ کا طواف کیا جس کو نبیوں نے بنایا، فرشتے نے بنایا، آدم نے بنایا، ابراہیم نے بنایا، اللہ اکبر، اور رب کا گھر موجود ہے۔ اللہ مجھے آپ کو مکہ مکرمہ کی بستی سے مکمل محبت نصیب فرمائے۔ آخری بات آج کی یہ ہے ہدی للعالمین، وہ ہدایت کا مرکز ہے۔ اگر تمہیں مسلکی اختلاف ہے، جماعتی اختلاف ہے، کسی قسم کے اختلاف ہے تو مکہ کی بستی سے اختلاف نہ کیا کر، مدینہ طیبہ سے اختلاف نہ کیا کر۔ اللہ کے قرآن نے کہا ہدی للعالمین، جہانوں کی ہدایت کا مرکز بیت اللہ ہے، وہاں پہ مؤذن، وہاں کے امام، وہاں کے جناب جو چابیوں والے، وہاں کے ذمہ دار، ان کو دیکھو، ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کے لیل و نہار، کیونکہ رب نے کہا یہاں پہ ہدایت ہی رہتی ہے اور قیامت تک ہدایت
مکہ میں یا مدینہ میں رہے گی. سانپ سوراخ سے نکلے, دشمن دیکھ کر پیچھے بھاگتا ہے. جب فتنے دنیا میں آئیں گے, اللہ کہتا ہے سچا دین شکر کر کے مکے میں آ جائے گا. آپ کو قیامت تک کے لیے بیت اللہ میں سچا دین ملے گا. اللہ مجھے آپ کے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین. آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.